71 کی جنگ کی جو صورتحال تھی، ایک دفعہ پھر ملک اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور احتجاج کی کال تمام پارٹیز نے دے رکھی ہیں، جن میں جی ڈی اے، جن میں پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی ہے، جس میں ٹی ایل پی جو مولانا سعد رضوی کی پارٹی ہے، اور مولانا صاحب جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی پارٹی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ تو یہ جو احتجاج کی صورت میں اور انرسٹ کی صورت میں ملک بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا صورتحال پیدا ہوگی اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شاہد ملک، اور میرے ساتھ رہیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، 8 فروری تک صرف پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیز کو بھرپور اجازت تھی، کھلی آفر تھی کہ وہ جس طرح چاہیں اس طرح اپنے ووٹ بینک کو بڑھائیں، اپنا کمپین کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، پوسٹرز لگائیں، بینرز لگائیں، جھنڈے لگائیں، جو مرضی کریں، لاؤڈ سپیکر لگائیں اور اپنے ووٹ بینک کے لیے آپ کال کریں، لوگوں کے لیے کمپین کریں۔ تو یہ صورتحال 8 فروری تک چلتی رہی، لیکن اس میں پی ٹی آئی ایسی جماعت تھی جس کو نہ تو جھنڈا لگانے کی اجازت تھی، جس کو نہ بینر لگانے کی ضرورت تھی، جس کے پاس نہ ہی اپنا انتخابی نشان تھا۔ ہر بندے کے پاس مختلف انتخابی نشان تھا، اور جو میں نے سروے کیے تھے اس سروے میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو انتخابی نشان کا نہیں پتا تھا، لیکن ان کا یہ پتا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، انتخابی نشان ہم پتا کر لیں گے۔ ناظرین، آپ میرے سروے میں دیکھ چکے ہوں گے۔ 8 فروری آئی تو اس میں نے تقریباً 45 سٹیشنز کا دورہ کیا، بس 45 سٹیشن پہ، اور وہاں پہ ایک پولیس والا صرف موجود تھا جو کہ تمام اس الیکشن کے جو پروسیس تھا اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایک اے ایس آئی صاحب جو ان کے نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، ان سے جب میں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ بہت سموتھ اور کول اینڈ کام الیکشن جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر ہمارے پاس نفری میں صرف ایک پولیس کا بندہ ہے، تو وہ کیسے کنٹرول کرے گا اس کو؟ جیسا ہوتا ہے ہونے دیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو پولنگ تھی وہ فری اینڈ فیئر کی گئی۔ کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ احتجاج کی کال بھی آئی، لوگوں نے بکسے بھی بیلٹ پیکس چھینے، اس کو جلایا اور سارا کچھ، وہ جلاؤ کی کیفیت الگ تھی، لیکن وہ بہت کم جگہ پہ ایسی تھی، اور زیادہ تر کراچی میں ایسی ہوئی۔ اور 8 فروری کو شام 6 بجے کے بعد بہت جلدی الیکشن کے جو گنتی تھی وہ کمپائل کی گئی، ساری اس کو پورا کیا گیا اور فارم 45 جاری کیا۔ یہاں پہ میں ان ٹیچرز کو جو وہاں پہ پریزائڈنگ افیسر تھے اور جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی ان کو خراج تحسین پیش کروں گا اور ان کو سارا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بر وقت گنتی مکمل کی، نہ صرف گنتی مکمل کی بلکہ فارم 45 بھی جاری کیا، اور جاری کرنے کے بعد اس کو شام کو جس طرح جمع کرایا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ سٹوری ہے، کس طرح ان کو ذلیل کیا گیا ایک دفعہ پھر۔ اور ناظرین، یہ ضلالت ان کے مقدر میں ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی جب وہ احتجاج کرنے کے لیے تمام ملک کی جو ٹیچرز ایسوسیشن تھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور لاہور میں ٹیچرز کو نہ صرف آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بھی کاٹے گئے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ احتجاج کی کال جیسے ہی آتی ہے تو ہمارے وہ جوان جن کی اکابی روح جب پھڑپھڑاتی ہے تو وہ دہشت گردی کے پرچے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دہشت گردی کی جیسے ہی کوئی آواز اٹھتی تھی تو دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے تھے۔ تو اس میں جو ٹیچر احتجاج کی کال دے رہے تھے ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچے کاٹے گئے۔ ناظرین، ان ٹیچرز نے اب کیا یہ کہ اس کا بدلہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لیا، اور تمام ٹیچرز نے فارم 45 فارم بر وقت جاری کیا۔ ان کے فارم 45 کی وجہ سے آج پی ٹی آئی پوری دنیا میں اپنا جو حق ہے، جو اپنا سچ ہے، اس کو دکھانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ٹوٹل میں ایک حال میں تقریب جاری تھی جہاں پہ 100 سے زائد ایم این ایز جو جن کا حق چھینا گیا، وہ ان کے بارے میں انہوں نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ تو ناظرین، جن ٹیچرز نے، ایک ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی جو پریزائڈنگ افیسر تھی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا مجھے
کہ ہم نے فارم 45 سب کو جاری کیا، اور یہ سارا اس وجہ سے کہ ہم نے بھی ان سے وہ بدلہ لیا، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، جو ان کی حکومت تھی، جو انہوں نے ہم کے اوپر ظلم و تشدد کیا، جو ستم کیا، جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے، اس لیے کہ ہم احتجاج نہ کریں، اپنا حق نہ مانگیں۔ تو انہوں نے، ان کے پاس بھی قلم تھی، اور اس قلم کی طاقت کو انہوں نے پوری طرح استعمال کیا اور 45 فارم بر وقت جاری کیا۔ میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1971 کی جنگ میں جب مشرقی پاکستان تھا، اس سے پہلے مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان، تو وہاں پہ جو ٹیچرز کی بڑی تعداد تھی وہ ہندو تھی، کیونکہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں ہمیں انگلش سے نفرت تھی، کیونکہ ہم انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ہمیں انگلش نہیں پڑھنی دی گئی۔ تو زیادہ تر ٹیچرز ہم جاہل ان پڑھ رہ گئے اور پیچھے رہ گئے، اور ہندو اور وہ غیر مسلم ہم سے آگے نکل گئے ایجوکیشن میں۔ تو وہ اس وقت وہ ٹیچرز جو تھے بنگلہ دیش میں، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اس میں زیادہ تر ٹیچر ہندو تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مغربی پاکستان آپ کا حق کھا رہا ہے۔ اور وہ بچے جب باہر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو انہوں نے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پھر وہ دھینگا مشتی اور فساد کیا۔ کہ ایک یونیورسٹی کی آپ کو بہت زیادہ مثال بھی ملتی ہے کہ اس میں وہ مکتی بہمی کے لوگ تھے، ایکچوئل وہ ٹیچر جو کہ ہندو تھے، انہوں نے ان بچوں کے ذہن میں غلط فیڈ کیا تھا۔ میں 1971 کی جنگ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک پوائنٹ، صرف ایک ایجنڈا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان میں اکثریت والی سیٹ تھی، ان کے پاس سیٹس کی اکثریت تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کے پاس تھی، لیکن مجیب الرحمان کو حکومت نہیں بنانی دی گئی تھی، ان کو حکومت کا نہیں کہا گیا تھا۔ تو ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور پھر اس کے بعد یہ سن 1971 ہوا تھا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ آج عمران خان کے پاس اکثریت ہے، ان کے پاس جو عوام ہے اس کی رائے ان کے ساتھ ہے، مگر ان کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، اور اعلان کر دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور دوسری نون لیگ، تو انہوں نے مل کے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کا فائنل نہیں ہو سکا، لیکن شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ تو ان کو نامزد کر دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز کے لیے، اور یہ اندھا بانٹے روڑیاں اپنے ہی کو دے والی بات ہے۔ ناظرین، اب بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں، اور اس وقت محترمہ نور جہان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار سب کچھ کرانے کے بعد جب کچھ نہ بن پڑا تو دبو دیں گے، سفینہ کے مصادق نون لیگ کی لٹیائی دبو دی انہوں نے، اور اب پیپلز پارٹی کو بھی آنا دکھا دیا گیا ہے۔ جی ڈی اے کے پیر پگاڑا صاحب کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ احتجاج کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ فری ہینڈ ہے، جاؤ احتجاج کرو، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، دہشت گردی کے پرچے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی رات کو ایک پروگرام میں اعلان کر دیا کہ ہم جی روڈ گرمائیں گے، زمین گرمائیں گے، میدان گرمائیں گے، جبکہ سعد رضوی صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں، اور سعد رضوی صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حامی بھری ہے کہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، اور ان کے جو امیر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ میں پارٹی کو بہتر طور پہ نہیں چلا سکا، کوئی اور بہتر چلا سکتا ہے تو چلا دے، لیکن ان کے 1-2 مہینے رہ گئے تھے، ویسے بھی ان کا امیر تبدیل ہو جانا تھا۔ ناظرین، اب جب کہ تمام مذہبی جماعتیں کو احتجاج کرنے کے لیے آئی تھنک کہ فری ہینڈ دیا گیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب عمران خان احتجاج کے لیے نکلے یا پی ٹی آئی کے نمائندے احتجاج کے لیے نکلیں تو ان کے لیے ٹیئر گیس بھی ہو، ان کے گھروں کے چھاپے بھی ہو، ان کے چادر دیواری کا تقدس بھی پامال ہو، اور اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹیں، مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور اگر یہ جماعتیں جیسے کہ جی ڈی اے اور ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے احتجاج کریں تو ان کے لیے ایسا نہ ہو، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا اگر ریاست چاہے تو۔ اگر ریاست، لیکن ریاست نہیں چاہے گی، اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے کے 3 ونگز ہیں،
ان میں سے ایک تبلیغی جو ونگ ہے جو کہ میمنے سے زیادہ معصوم ہے، وہ بالکل گملہ بھی نہیں توڑتے، پھول بھی نہیں توڑتے، بہت شریف، بہت نائس لوگ ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور جہادی گروپ ہے جس کو آپ عسکری ونگ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ان کا احتجاجی ونگ ہے جس میں اسکول کا اور بچے اور مدرسے کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ تو تین ونگز ہیں ان کے، ایک عسکری، ایک جہادی اور ایک احتجاجی۔ تو اب احتجاجی گروپ کو کال دی گئی ہے آگے کرنے کے لیے، اور جب ان سے موقع ہوتا ہے تو وہ جہادی گروپ کو بھی آگے کر لیتے ہیں، اور جب اس سے زیادہ کوئی موقع دونوں کا نہ ہو، احتجاج کا بھی اور جہاد کا بھی، تو پھر وہ تبلیغی ونگ کو آگے کر لیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس تو تینوں آپشن موجود ہیں، جہادی ہو، عسکری ہو یا احتجاجی ہو۔ تو یہ تینوں ونگ ان کے کام کریں گے اور اپنے اپنے وقت پہ باہر نکلیں گے۔ تو ناظرین، یہ مولانا فضل الرحمان ایسی سٹپنی ہے جس کو جب چاہ جہاں چاہ استعمال کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت میں ٹی ایل پی نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو ان کے اوپر ٹیئر گیس اور جب وہ ظلم و ستم کے پارٹ توڑے گئے تھے، اور بعد میں جب تصویہ ہوا تو ہمارے بہادر جوانوں نے ان کو پیسے بھی دیے تھے جہاں کہ آپ گھر کو واپس چلے جائیں۔ ناظرین، یہاں پر میں مولانا سعد رضوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ ساری جو بات بھی ہے وہ کھل کر بتائیں اور اب پبلک کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو رات کو بتا دیا کہ ہم نے جو احتجاج کیا تھا پچھلی دفعہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کیا تھا۔ اور ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سبق سکھایا جائے۔ وہ سبق اس لیے سکھایا جائے کہ جتنا شرمندہ انہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے، فری ہینڈ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، انتظامیہ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود، آر او ان کے ساتھ ہونے کے باوجود، اور وہ کچھ نہیں کر سکے، سیٹس نہیں لے سکے، پبلک کو باہر نہیں نکال سکے، اس تمام کا اب ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ اس لیے لیا جائے گا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شرمندہ کیا ہے۔ اب اس سے دو نقصان ہوں گے، ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ختم ہو جائے گی، اس کی سیاست بالکل زمین بوس ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ہی مذہبی جماعتوں کو احتجاج کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے یا دینے جا رہے ہیں یا وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں اس کا سارا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے فائدہ ہوگا کہ 1971 کی جو مصنوعی صورت تھی، جو کنڈیشن تھی، اس کو پیدا کیا جائے گا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ سپوز کر لیا جائے گا کہ اب ملک میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، سوشل انریسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور سوشل انریسٹ پیدا ہونے کے نتیجے میں اب مارشل لا لگا دیا جائے، کیونکہ عمران خان کو تو آنے نہیں دینا۔ اور اگر یہ تمام اس چیز سے بھی ہٹ جائیں، میں نہیں سمجھتا کہ مارشل لا لگایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو قاضی صاحب ماشاءاللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی بھی جائیدادیں وغیرہ تھیں جن کا انہوں نے آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے، تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس مارشل لا کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، جیسا چاہتے تھے ویسا پا لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے۔ اس کے لیے قاضی صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے ایک شہری نے، اور اس کے لیے 3 رکنی بینچ بھی تشکیل پا لیا گیا ہے، اور آئی تھنک کہ 20 تاریخ کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کی ہیرنگ بھی ہے، 20 یا 24 کو ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ہیرنگ ہے۔ تو قاضی صاحب یہ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ یہ سارا ڈرامہ ایک دفعہ پھر لگے گا، اور اس میں بھی پھر ہوگا یہ کہ وہ جماعتیں جن کو ابھی تک حصہ مطابق جسہ نہیں نمائندگی ملی، جن میں ٹی ایل پی اور جی ڈی اے اور عوامی جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے، تو یقیناً ان کو اس احتجاج کرنے پہ جو وہ کریں گے اس کا صلہ دینے کے لیے چند ایک سیٹ حصہ مطابق جسہ دی جائیں گی، اور عمران خان ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان
ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل کی گروتھ بھی بڑھتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ چینل کے لیے، میرے چینل کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ ضرور کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کی شکایتوں، عنایتوں اور معافتوں کا بہت بہت شکریہ۔